گزارش کر رہا ہوں محترم عنایت رسول صاحب اللہ سے یہ آئے اور 5 منٹ کی گفتگو فرمائیں. میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے چھوٹے خطیب محترم عنایت رسول صاحب سے بہت پرانے تقریر حضرات دیکھیں جو ہندتیں قاری دانش صاحب اللہ نے اپنے گھر سے شروع کی تھی آج الحمدللہ ایک ادارے میں بدل چکے تھے اور ایک اچھا خاصا دین کا کام ہو رہا ہے. آپ نے خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا کہ یہاں کے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں اور کس اعتبار سے تقریر کر رہے ہیں اور کس اعتبار سے اذان پڑھ رہے ہیں, کیسی تلاوت ہو رہی ہے, یہ سب آپ ہیں. اب محترم عنایت رسول اجلاس میں تشریف فرما موقر علماء کرام, مشایخ اعظام, قاریان قرآن حکیم و معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, اس دنیا میں قلمداروں کی کمی نہیں, اس دنیا میں فصحاء بلغاء خطباء کی کمی نہیں. محترم حضرات, قلمدار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قلمدار وہ ہے جب قلم اٹھاتا ہے تو دنیا کے بارے میں لکھتا ہے. کسی نے قلم اٹھایا تو نینی تال کی خوبصورتی کے بارے میں لکھا, پھر کسی نے قلم اٹھایا تو نینی تال کے بارے میں لکھا. آؤ بریلی شریف چلے, اپنے امام کی بارگاہ میں چلے اور دیکھے کہ جب میرے امام نے قلم اٹھایا تو کسی کے باپ کے بارے میں نہیں بلکہ احمد مختار کے بارے میں لکھا. آؤ دیکھے قلم اٹھایا حضرت کا نبی کی پیشانی مبارک کے بارے میں لکھا, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس سبیل سعادت پہ قلم اٹھایا حضرت کا نبی کے جان مبارک کے بارے میں لکھا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھایا حضرت کا چشمان مصطفیٰ کے بارے میں لکھا. جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھایا حضرت کا لب مصطفیٰ کے بارے میں لکھا. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھایا حضرت کا نبی کے ہاتھ مبارک کے بارے میں لکھا. ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا مجھے بہر سماحت میں لاکھوں سلام. قلم اٹھایا حضرت کا نبی کی انگلی مبارک کے بارے میں لکھا. نور کا چشمہ لہرائے دریا بنے انگلیوں کی کرامت میں لاکھوں سلام. قلم اٹھایا حضرت کا شکم مصطفیٰ کے بارے میں لکھا. کل جہاں دل کو جو کی روٹی غذا اس شکم کی کرامت میں لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. قلم اٹھایا حضرت کا نبی کے حال مبارک کے بارے میں لکھا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قلم اٹھایا حضرت کا نبی کے عطا کے بارے میں لکھا. یا رسول اللہ قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا رسول اللہ قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا
محترم حضرات، اعلیٰ حضرت ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے۔ اے عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں، یہاں سے ایک پیغام لے کر جاؤ اور اپنے بچوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال دو، ورنہ آنے والی نسلیں اپنے باپ کی قبر پہ جانا شرک سمجھیں گی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کے عشق میں گزرا۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی گزار دی، کبھی خلاف سنت کوئی کام نہ کیا۔ اس لیے آج دنیا سنت اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فداء الدین جلد میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ محترم حضرات، آج میرا موضوع ہے اسلام اور درس انسانیت۔ اسلام اور درس انسانیت ایک بنیادی تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کی تقریم، احترام اور حقوق پر زور دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہے۔ فضیلت کا معیار صرف وہ ہے کسی آدمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر۔ ہاں، اگر افضلیت حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اسلام انسانیت کا علم بردار ہے۔ اسلام نفرت و عداوت، ظلم و تشدد کو ختم کر کے امن و سلامتی اور محبت و اخوت کا درس دیتا ہے۔ عصر حاضر میں ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج انسانیت کے مفہوم کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ بندگان خدا صحیح طور پر اسلام کو جان سکے اور اس کے انسانیت بھرے پیغام سے ہم آہنگ ہو سکے۔ محترم حضرات، اسلام میں انسانیت کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے، ہم اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جو شخص بلا وجہ کسی انسان کا قتل کرتا ہے گویا وہ پوری انسانی برادری کا قاتل ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یعنی جس نے کسی ایک جان کا قتل بغیر کسی جرم کے کیا تو اس نے تمام انسان کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل ہونے سے بچا لیا گویا اس نے تمام انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ درس انسانیت ہی کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو پورے اعزاز کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے، صاف ستھرا کفن پہنایا جائے، اسے خوشبو میں بسایا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر سلیقے سے اسے دفن کیا جائے، یہاں تک کہ اس کے حق میں اجتماعی طور پر خیر و عافیت